الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَعْدَائِهِمْ وَالْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بلند آواز سے پڑھیے. ماشاءاللہ صدا سلامت رہیں، مولائے کائنات کی امان میں رہیں. چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کسی نازک دل پر گراں نہ گزرے. بسم اللہ کے بعد بلا فاصل کے ماننے والے فاصلوں سے بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے. بسم اللہ. بہت مہربانی، بہت مہربانی جنہوں نے زحمت کی ہے. میں ممنون ہوں، مقروض ہوں ان کی زحمت پر. صدا سلامت رہیں. بہت مہربانی. سلامت رہیے، سلامت رہیے. بہت مہربانی. بسم اللہ. اللہ ویسے بھی پھول اگر جتنے بھی خوبصورت ہوں، اگر بکھرے ہوئے ہوں تو وہ پھول ہی کہلاتے ہیں. لیکن اگر پھولوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو وہ خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. میرے سامنے الحمدللہ علی والوں کا، حسینیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے اور کافی چہرے میرے جانے پہچانے ہیں. مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں عرض کروں گا وہ آپ کے صحن دل میں جگہ بنائے گا. ایک مرتبہ اپنی پاکیزہ زبانوں کو معطر فرمائیے تلاوت درود کے ساتھ. آپ کی توجہ یقیناً قابل دید ہے. جس قدر آپ کی تعداد ہے، درود پاک کی جو آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے وہ متاثر کن تو ہے، لیکن میرے سامنے ساتویں معصوم کا ایک فرمان گرامی آ رہا ہے. میرے ساتویں معصوم امام کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم. میرے معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم پر بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو، بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہارے جسموں سے، تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے. بہت ہی ممنون اور متشکر ہوں قبلہ آغا محمد اکبر صاحب کا، آغا مولانا جعفر حسین صاحب کا، جن کی خصوصی شفقت کے طفیلات کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے کہ یہ مادر علمی ان کی سرپرستی میں اسی طرح
بڑھتی رہے، نمو پاتی رہے، اور علم کے خزانے جو ہے وہ یہاں سے سمیٹ کے زمانے بھر میں بکھیرتی رہے۔ عزیزان، یقین ہے کہ مجھے جو کچھ میں عرض کروں گا وہ دعا کی شکل میں میری طرف آپ پڑھ جائیں گے۔ مزاجی معاملہ سے کسی حد تک تو واقف ہوں، لیکن پہلا جملہ جو ہے وہ مجھے بتائے گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں، آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کتنا سننا چاہتے ہیں۔ یہ مجھے پہلے جملے کے بعد اندازہ ہوگا۔ میں کوئی وہ ماشاءاللہ لگانے والا مولوی خطیب نہیں ہوں، گھنٹوں بھی پڑھتا ہوں، اور اگر مجھے سمیٹنا پڑ جائے تو میں منٹوں میں سمیٹ بھی دیتا ہوں۔ جتنا آپ کہیں گے اتنا میں الحمدللہ اپنا سبق سنانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا جملہ اپنی گفتگو کا آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے کہ جملے کے بعد آپ کی دعا جو ہے وہ مجھ تک یقیناً پہنچے گی۔ عزیزان، جس بی بی کی وجہ سے، توجہ چاہوں گا، جس بی بی کی وجہ سے آج تک رسول اللہ کا نام باقی ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ، سلام علیہ۔ محمد علی خالق لم یزل نے 1.25 لاکھ انبیاء کی خصوصیات اور معجزات میرے نبی کی ذات میں جمع کرنے کے بعد میرے نبی کو ایک ذاتی ٹائٹل عطا کیا۔ جو میرے نبی کا ذاتی وصف ہے وہ کیا ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ میرے رب نے اپنے حبیب کی طرف پیغام بھیجا اور کہا، اے میرا حبیب، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب، میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان، ہمارا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت۔ اس بی بی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ وہ بی بی جو عالمین کی رحمت کے لیے رحمت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ خندق کا میدان ہے، میدان کی طرف جاتا ہوا مرد میدان ہے، مرد میدان کے پیچھے میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے سردار کو میدان کی طرف رخصت کر کے میرے سردار کی طرف دیکھ کے اس کی مرضی کے بغیر نہ بولنے والے محمد مصطفیٰ کے لب ہلے، اور میرے نبی نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میرا سردار ہے کل ایمان، میرا سردار ہے کیا؟ میں رسوسی بن جائیے ذرا مجھے بتائیے، میرا سردار ہے کل ایمان۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے ایمان کی محافظہ ہوتی ہے۔ میں اس بیوی کی عظمت کیسے بیان کروں کہ وہ بیوی جو کل ایمان کے ایمان کی محافظہ ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ میرے نبی معظم کا ایک مشہور زمانہ فرمان ہے جو امت مسلمہ کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے، اور وہ فرمان کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ سب نے سنا ہوگا ہے نا،
دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے, قدموں تلے ہوتی ہے. اس بی بی کی عظمت اور توصیف بیان کرنے کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں کہ وہ بی بی جس کے قدموں تلے جنت کے سرداروں کی جنت ہو. سلامت رہیے آپ لوگ, بہت مہربانی. سلامت رہیے, سلامت رہیے. پانچویں معصوم امام کا فرمان میرے سامنے آ رہا ہے. میرے سردار نے فرمایا کہ ہم تیرا معصوم, 12 کے بعد 13, ہم تیرا معصوم کائنات پر حجت ہے اور میری دادی زہرا ہم سب پر حجت ہے. اللہ آپ کا جو بیدار مغز ماحول ہے وہ مجھے کچھ کہنے پر مجبور کر رہا ہے. میں پہلے بیٹھا ہوں آقا باقر سے بھی یہی گزارش کر رہا تھا کہ خطیب ذاکر نہیں پڑھتا, مجمع پڑھاتا ہے, اور آپ کا جو انداز سماعت ہے وہ یقیناً کچھ کہنے پر مجبور کر رہا ہے. جملہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کا انداز سماعت پر بھروسہ کر کے محمد بھائی میں یہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بہت قیمتی جملہ ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہے, اور جس کے دامن میں یہ جملہ محفوظ ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے دل اور دماغ سے یکجا ہو کر ترابی کے لیے دعا نکلے گی. توجہ چاہوں گا عزیزان, وہ بی بی جس کی تسبیح کے دانے, جملہ اگر کسی کے ساتھ کے اوپر سے گزر گیا تو میرا قصور نہیں ہوگا لیکن دکھ بہت ہوگا جو اس جملے پر خاموش ہو جائے گا, لیکن جس نے محفوظ کر دیا بہت بڑا قیمتی جملہ ہے جناب سیدہ کی شان میں. وہ بی بی جس کی تسبیح کے دانے استخارے کے ذریعے سے ایک عام خاکی گناہگار بندے کو استخارے کے ذریعے سے اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے, اسے فاطمہ کہتے ہیں. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. یہ میری معظمہ مخدومہ وہ ہستی ہے جس کے بہت سارے نام ہیں, کافی سارے نام ہیں. پہلا نام کیا ہے؟ فاطمہ. میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا مولا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو مجھے چاہوں گا عزیزہ, رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میرے سردار کا, میرے امام کا, میرے معصوم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مولا نے سرخ چہرے کے ساتھ فرمایا تجھے کس نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا؟ یا مولا, باپ کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد کا اپنی بیٹی کا نام رکھنا, لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا. اگر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا تو رسول خدا کی بیٹی کا نام فاطمہ کس نے رکھا؟ توجہ ہوگا عزیزان, میرے مولا معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں یاد رکھو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا. مولا فاطمہ نام کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کہوں گا عزیزان, فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب میں فاطمہ کی جو بحث ہے اس سے ہٹ کر میں صرف ایک جملہ جو ہے
وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. صرف ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر. فاطمہ کی طرف اگر چلا گیا تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. پھر کبھی موقع ملا تو شاید فاطمہ پر بھی ہم بات کر لیں گے. بسم اللہ. بخاری صاحب سلامت رہیے. توجہ عزیزان, فاطمہ کا رکھنے کی وجہ کیا ہے, لاجک کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, توجہ دو عزیزان, یاد رکھو کہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی. چونکہ میری دادی زہرا اپنے شوہر علی کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے, اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, جزیریت, اہل باجت بسمنات اللہ نام. اور امام زمانے کی جد جاری واسطے اور اپنی دوسرے شام واسطے بابا عبران سلامت رہیے, سلامت رہیے. تمام جو زبانیں ولایہ علی میں فضائل محمد والے محمد میں بولتی ہیں وہ زبانیں سلامت رہیں. کیا ہے میرے مولا کا فرمان؟ کہ چونکہ میری دادی زہرا اپنے شوہر علی کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہیں, اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا. یہ میرے مولا کا فرمان ہے عزیزان. میں اپنے مولا کے فرمان کا ثبوت بتانا نہیں چاہتا, دکھانا چاہتا ہوں. دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کون کون دیکھنا چاہتا ہے میرے مولا کے فرمان کا ثبوت؟ توجہ, بہت مہربانی, سدا سلامت ہے. فاطمہ کا مطلب ہے آگ سے چھڑانے والی. مولا فرماتے ہیں کہ چونکہ میری دادی زہرا اپنے شوہر علی کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے, اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا. توجہ چاہوں گا, میرے مولا کے فرمان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بتانا نہیں, دکھانا چاہتا ہوں. آئیے دیکھیے, آج بھی کعبے کا امام بھی شک میں ہے کہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن علی جن ولی اللہ پڑھنے والا بندہ مومن مطمئن ہے کہ جنت میری ہے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. دوسرا میری معظمہ مخدومہ کا نام کیا ہے؟ محدثہ. کیا نام ہے؟ محدثہ. اس کائنات میں 4 خواتین, 4 مستورات ایسی ہیں جن کو محدثہ کہا گیا ہے. 4 میں سے جس طرح الہامی کتابیں 4 ہیں, تینوں کتابوں سے جو سب سے آخر میں آ رہا ہے قرآن مجید, تینوں کتابوں سے افضل بھی ہے. فضیلت میں بھی, احکام میں بھی, فرمان میں بھی. جس طرح قرآن تینوں کتابوں سے افضل ہے, اسی طرح میری یہ مخدومہ جو ہے تینوں محدثین مستورات میں سے یہ سب سے افضل ترین محدثہ ہے. سوال یہ ہے کہ محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ محدثہ کا مطلب عزیزان وہ مستور, وہ معظمہ بی بی جس کے ساتھ ملائکہ آ کے گفتگو کرتے ہوں, اسے محدثہ کہتے ہیں. مادر علمی ہے. ایک میں عظیم الشان مدرسے میں گفتگو کر رہا ہوں, ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن جملہ اتنا بڑا ہے
کہ ہر بندہ اس جملے کو ہضم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس منزل سے گزرنا پڑ رہا ہے اور اس کا ریفرنس پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آقا قبلہ علامہ رائے ظفر علی خان صاحب کی آمد پر بلند آواز سے تلاوت درود. میری سعادت ہے کہ قبلہ کو سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قبلہ کی عزت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے تلاوت درود. میں نے کیا عرض کیا ہے کہ وہ معظمہ بی بی جس سے ملائکہ آ کے گفتگو کرتے ہوں اسے محدثہ کہتے ہیں. اور ملائکہ اگر ان تینوں بیویوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں اور میرے سیدہ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو یہ افضل کیسے ہو گئی؟ ان کی افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان، ایک عجیب سا نقطہ ہے اور میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نقطہ اتنا عجیب ہے کہ اس سے پہلے مجھے آپ کے اذہان عالی کو تیار کرنا پڑ رہا ہے کہ ہر بندہ اس کو آسانی سے محسوس نہیں کر سکتا. توجہ چاہوں گا عزیزان، آقا وحید خراسانی آیت اللہ العظمیٰ اس وقت حیات ہیں، مالک ان کو صحت اسلام دے دے. انہوں نے پوری مجلس جو ہے وہ اسی نقطے پر پڑھی ہے. جو نقطہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، خدا کرے میں پہنچانے کا حق ادا کر سکوں اور آپ وصول کرنے کا حق ادا کر سکوں. پوری مجلس آقا وحید خراسانی نے اسی نقطے پر پڑھی ہے اور ان کی پوری مجلس جو ہے وہ ایک جملے میں جمع کر کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا عزیزان، محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ اس معظمہ کو کہتے ہیں کہ جس سے ملائکہ آگے گفتگو کرتے ہوں. اور چار محدثہ مستورات میں سے میری معظمہ فاطمہ سیدہ کیسے سب سے افضل محدثہ ہے اور ایسے محدثہ افضل ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان کہ میری بی بی وہ محدثہ ہے کہ جس سے اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہے. مجھے احساس تھا کہ جملہ بہت وزنی ہے، اسی لیے میں بہت ہی تحمل کے ساتھ اس جملے کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. عزیزان، فاطمہ، زہرا، رازیہ، مرضیہ، محدثہ، طیبہ، طاہرہ، ان تمام ناموں میں لفظ بطول نہیں ملتا. جب ہم لفظ بطول کی تحقیق کرتے ہیں، میں بس بطول کی تھوڑی سی بات کر کے اجازت دینا چاہوں گا کہ اللہ کو زحمت انتظار نہیں دوں گا. جب بطول کی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ لفظ بطول کیا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بطول جو ہے، بطول نام نہیں ہے، بطول لقب نہیں ہے، بطول کنیت نہیں ہے، بطول تخلص بھی نہیں ہے. تو بطول ہے کیا؟ تو عزیزان، بطول ایک صفاتی عہدہ ہے اور لفظ بطول کا مطلب کیا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ مزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُبَدِّلُوا إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ. اللہ کی بڑی بڑی کائنات میں بطول اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے جڑے کبھی نہیں، اللہ سے کٹے کبھی نہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کوشش بھی کرے بطول نہیں بن سکتی. کوشش بھی کرے
نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کی زندگی کے کچھ مراحل جو ہے وہ بطول کی بننے کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بڑی بڑی کائنات میں بطول اس معظمہ بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کو ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، یا ام المومنین، آپ نے رسول خدا کے بعد رسول خدا کی بیٹی کو کیسا پایا؟ تو ام المومنین نے خدا کی قسم انتہائی قیمتی جملہ عنایت کیا ہے جو 1400 سال کے بعد بھی آج ہم منبر پر بیان کر رہے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول خدا کے بعد میں نے رسول خدا کی بیٹی کو قول میں، فعل میں، کردار میں، گفتار میں ہوں بہو رسول جیسا پایا۔ نہیں جملہ آتا ہے قبلہ بخاری صاحب کے عمل پر بلند آواز سے آوازیں دور کر دیجیے۔ سلامت رہیے عزیزان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ میں نے رسول خدا کے بعد رسول خدا کی بیٹی کو قول میں، فعل میں، کردار میں، گفتار میں ہوں بہو رسول جیسا پایا۔ پھر فرماتی ہے کہ اس بیوی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر فصلت العصر، کہ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی ہے، عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس پوری کائنات میں کتنی ہستیوں کو بطول کہا ہے؟ دو ہستیاں، بہت مہربانی، سلامت رہیے گا باتیں۔ دو ہستیوں کو خالق لم یزل نے بطول کہا ہے۔ پہلی بطول بی بی مریم، دوسری بطول جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ لیکن دونوں بطولوں میں فرق ہے۔ بی بی مریم جزوی بطول ہے، جناب سیدہ کلی بطول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی مریم جو ہے وہ شوہر کے بغیر بطول ہے، جناب سیدہ شوہر بھی رکھتی ہے پھر بطول ہے۔ قبلہ بخاری صاحب بسم اللہ، بہت مہربانی، سلامت رہیے۔ خالق کے غیرت نے ہمیں ایک درس دیا ہے، اور وہ درس کیا ہے کہ تمہارے گھر میں بہن یا بیٹی جوان ہو جائے فوراً اس کی شادی کر دو۔ یہ درس ہے، اسلام کا درس ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، قبلہ سے آپ قائد کروا لیجیے۔ خالق کے غیرت نے اگر اچھا تقاضائے تشریح کے تحت کیریئر کانشیس ہو گئے کچھ آگے پیچھے ہم نے اس میں خود کر دیا ہے تو قصور ہمارا اپنا ہے، خالق کا تو یہی حکم ہے۔ خالق کے غیرت کے اپنے گھر میں ایک لڑکی پلی جناب مریم، اللہ نے اسی کو کمارا چھوڑ دیا۔ تو مجھے چاہوں گا عزیزان، میں دیکھوں گا کہ کون سا ہے وہ علی والا جو آج خاموش بیٹھتا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان، میں پوچھتا ہوں میرا پاک مالک کیا وجہ ہے مریم کو کمارا کیوں چھوڑا؟ آواز آئے گی علی کی وجہ سے۔ مالک ہمارے پلے پر کچھ نہیں رہا، چھوٹی سی ہماری سوچ ہے، چھوٹا سا ہمارا دماغ ہے، سوچ کی رفتار جو ہے بہت محدود ہے، ہماری محدود سوچ کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ چھوڑا مریم کو کمارا، وجہ علی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو خالق کی آواز آئے گی، او میرے بھولے نادان بندے، اتنی سی تیری بصارت ہے، اتنی سی تیری بصیرت ہے، تیری بصارت اتنی سی ہے کہ تیری آنکھ کے آگے سوئی کی نوک رکھ دی جائے تیری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور تیرا دماغ اتنا سا ہے کہ جس سے ایک پرندے کا ناشتہ نہیں ہوتا،
تو چلا ہے محدود بصارت اور محدود بصیرت کے سہارے میری مشیت کے تقاضوں کو سمجھنے. میں تجھے تیری سوچ کے مطابق بتاتا ہوں. میں تجھے تیری سوچ کے مطابق بتاتا ہوں. مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول، اور بتول کی شادی کرتا تو کم از کم کسی نبی سے کرتا، اور وہ نبی اگر بروز محشر میدان حشر میں سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا اور کہہ دیتا کہ جی اس فضیلت میں علی کے برابر ہوں، علی کی بیوی بھی بتول ہے، میری بیوی بھی بتول ہے، میں علی کے برابر ہوں، تو خالق کی آواز آئی مریم کو کنوارا چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا. سلام کریے غلام نواز سے تلاوت کرو. یہ روایت ہے میرے لہو رونے والے امام کی، میرے سردار نے، میرے معصوم امام نے اپنی دادی زہرا کے بروز محشر میدان حشر میں جانے کا منظر دکھایا ہے. ہزاران مظلوم کربلا میرے لہو رونے والے امام فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا روز حشر اس عالم میں خالق کی بارگاہ میں پیش ہوں گی کہ میری دادی کے دونوں ہاتھ خالق کی بارگاہ میں دراز ہوں گے. اور عالم کیا ہوگا میری آقا ذاتی کا؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا کے دائیں ہاتھ پر ہمارے دادا علی کا کٹا ہوا امامہ، میری دادی زہرا کے دائیں شانے پر چچا حسن کا مسموم کرتا، میری دادی زہرا کے بائیں شانے پر میرے باپا حسین کا تیروں سے چھلنی کرتا، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ 4 سال کی معصومہ. خالق کی بارگاہ میں ایک ندا پیش کرے گی میری آقا زادی. میری مخدومہ کہے گی میرا پاک اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، مجھے آج عدل چاہیے. یہ وہ لمحہ ہوگا، مستند روایات سے بات کر رہا ہوں عزیزان، کہ یہ وہ لمحہ ہوگا جب خالق لم یزل بغیر کسی واسطے کے جناب سیدہ سے مخاطب ہوگا. خالق کی آواز آئے گی، زہرا، فاطمہ کیسا عدل کروانا چاہتی ہے؟ رونے والوں جناب سیدہ فرمائیں گی میرا پاک اللہ زمانے میں تو یہ بات پھیل گئی کہ شبر نے 13 ضربوں سے میرے حسین کو قتل کیا تھا. میرا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی جھولی میں کٹوایا ہے حسین کو. میرا پاک اللہ جب کوئی سوال کرتا تھا کہ یہ 13 ضربیں کیسے چلی تو جواب دینے والے یہی جواب دیتے تھے کہ شبر کا خنجر کند تھا. میرا پاک اللہ تو جانتا ہے کہ شبر کا خنجر کند نہیں تھا. میرا پاک اللہ جس وقت شبر خنجر چلانے کا ارادہ کرتا تھا تو دیکھ رہا تھا، میں دایاں ہاتھ آگے کر دیتی. دوسرا وار کرنا چاہتا تھا، میں دوسرا ہاتھ آگے کر دیتی. میرا پاک اللہ میرے بازو پہ شبر کے خنجر کے نشان دیکھ. اس کے اکیلے حسین کو ذبح نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا کا قاتل بھی ہے. میرا پاک اللہ میرے 2 سوال ہیں. خالق کی آواز آئے گی، زہرا
ایک کر کے پوچھنا، دونوں سوال ایک ہی بار نہ پوچھنا۔ جناب سیدہ کی آواز آئے گی، بس آخری جملہ عزیزہ، جناب سیدہ کی آواز آئے گی، میرا پاک اللہ وہ ایک تیری ساری مخلوق میدان حشر میں جمع ہو رہی ہے، اس تیری ساری مخلوق میں ایک لعنتی کھڑا ہوا ہے جس کا نام شمر لعین ہے۔ میرا سوال اس سے ہے، خالق کی آواز آئے گی، زہرا وہ شمر کھڑا ہے، تو خود اس سے سوال پوچھ لے۔ اس وقت زہرا کی آواز آئے گی، میرا پاک اللہ وہ حوصلہ تو میری زینب کا تھا جو شمر کے ساتھ کبھی اکبر کے قاتل کے ساتھ گفتگو کرتی رہی، جو کبھی حسین کے قاتل کے ساتھ گفتگو کرتی رہی۔ اس وقت جناب سیدہ کی آواز آئے گی، میرا پاک اللہ میرا سوال تجھ سے ہے، تو شمر سے پوچھ کے بتا۔ خالق کی آواز آئے گی، زہرا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ جناب سیدہ تھوڑا سا جھکیں گی، 4 سال کی معصومہ کی طرف دیکھ کے خالق کی طرف مخاطبت کر کے کہیں گی، میرا پاک اللہ شمر سے پوچھ کے بتا، میری 4 سال کی سکینہ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے رخسار نیلے کیوں ہیں؟ اس کے کان زخمی کیوں ہیں؟ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا